السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمورالا ایپیسوڈ نمبر 7۔ میں تمہاری دی ہوئی تکلیفیں بخوشی قبول کرتا ہوں، مکمل طور سے اپنی ذمہ داری پر۔ دراصل تمہاری کہانی انوکھی ہے، اگر مجھے اس کا حل نہ مل سکا تو زندگی بھر کوفت میں مبتلا رہوں گا۔ جذباتی نہ بنو پروفیسر، میں تمہاری ہمدردی کا دل سے شکر گزار ہوں، اور میری درخواست قبول کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو شہزاد۔ میں ہر قیمت پر تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں پروفیسر، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہی ٹھیک ہے، لیکن چند باتیں نوٹ کر لو۔ اگر میں کبھی شمانہ کی طرف جھکتا نظر آؤں تو بے شک سرزنش کرنا، اور اگر اپنی بچی کو خطرے میں پاؤ تو مجھے بے دریغ گولی مار دینا۔ میں اب اور کسی زندگی سے نہیں کھیل سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ پراسرار قوتیں تم پر حاوی ہونے کی کوشش کریں تو ان سے نہ الجھنا، مجھ سے چھٹکارا پا لینا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ تم صرف میرا ساتھ قبول کرو، باقی سب میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں پروفیسر، میں نے دوبارہ اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پروفیسر نے خوشی سے گردن ہلائی۔ شمانہ پھر باہر آ گئی۔ شمانہ، شہزاد اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، یہ مستقل ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اوہ، بڑی مسرت ہوئی ڈیڈی، اب ہم 3 ہو گئے۔ ہاں، اب ہم 3 ہو گئے ہیں۔ تب آئیے مسٹر شہزاد، خیمے کا سامان سمیٹنے میں میرا ہاتھ بٹائیے، شمانہ نے بے تکلفی سے کہا، اور میں غیر ارادی طور پر اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم سامان سمیٹو، میں جیپ چیک کرتا ہوں۔ پروفیسر اٹھ کر جیپ کی طرف بڑھ گیا اور میں شمانہ کے ساتھ تنگ خیمے میں داخل ہو گیا۔ پروفیسر کے ساتھ میں احمد پور آ گیا۔ احمد پور اچھا خاصا شہر تھا، بہت سے عمدہ ہوٹل بھی تھے، بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ پروفیسر شہاب وہیں کے ایک ہوٹل میں مقیم تھے، حالانکہ وہ صرف 2 افراد تھے، لیکن انہوں نے ایک خوبصورت کمرہ بک کیا ہوا تھا، اسی میں میرا بستر بھی لگوا دیا گیا۔ ہوٹل کے قیام کے 20 گھنٹے کے بعد دوسرے دن صبح پروفیسر لباس وغیرہ پہن کر تیار ہو گیا، اور پھر اس نے میری اور شمانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا بھائی شمانہ، میں تو کچھ ضروری کاموں سے جا رہا ہوں، اور تم دونوں جس طرح چاہو وقت گزارو، اور ہاں، کسی نزدیکی فوٹو اسٹوڈیو سے شہزاد کی تصویریں اتروا لینا، ضرورت پڑے گی۔ ایسی تصویریں میں نے کسی کے ساتھ نہیں کھنچوائی تھیں۔ بہرحال فوٹوگرافر نے دوسرے دن تصویریں دینے کا وعدہ کیا، اور ہم پھر ہوٹل واپس آ گئے۔ میں سخت الجھن میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ بلا وجہ یہ لوگ میرے اوپر احسانات کر رہے ہیں، میں بھلا ان کے احسانات کا کیا جواب دے سکوں گا؟ میں خود بھی کنگال نہیں تھا، اس سے 10 گنا زیادہ خرچ کر کے ان کا احسان اتار سکتا تھا۔ میرے ایک تار پر میرے والدین لاکھوں روپے بھجوا سکتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا میں ایسی پوزیشن میں ہوں؟ میرے ذہن پر ایک بے نام سی اداسی طاری ہو گئی۔ دوپہر کا کھانا میں نے اور شمانہ نے ساتھ کھایا، اور پھر ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ عجیب لڑکی تھی، ہر بات سے بے پرواہ، ہر جذبے سے بے نیاز، سوائے اس کے کہ جب میں نے لباس تبدیل کیا تھا تو اس نے میری تعریف کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک پیدا ہوئی تھی، اور بس اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ شام کو 4 بجے پروفیسر شہاب واپس آ گیا۔ اس نے جوتے اتار کر صوفے پر پاؤں پھیلا دیے۔ شمانہ، اس نے کہا، کافی پلواؤ، اور ہاں، کچھ اسنیک وغیرہ منگوا لینا، آج دوپہر کا کھانا گول ہو گیا۔ اوکے ڈیڈی، شمانہ نے کہا، اور بیرے کو بلانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کافی پی رہے تھے۔ تم نے شاپنگ کر لی؟ کافی کے دوران پروفیسر نے پوچھا۔ ہاں ڈیڈی، لیکن پروفیسر، آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ کیوں؟ کیا تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی؟ لیکن نہیں ڈیئر، اس انداز میں مت سوچو، اب ہماری اور تمہاری ضروریات مشترک ہیں، پروفیسر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے بولا، تمہیں مصر سے کوئی دلچسپی ہے؟ مصر؟ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خیال ابھرا۔ ہاں، میرا وطن، قدیم فرعون کا وطن، پراسرار کہانیوں کا گہوارہ، صدیوں کی تاریخ کا مالک، پروفیسر نے بڑی محبت سے کہا۔ شاید مجھے مصر سے لگاؤ ہے پروفیسر، میں نے عجیب سے انداز میں کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نہیں بول رہا تھا، میرے اندر سے کوئی اور آواز ابھر رہی ہے۔ کبھی دیکھا ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ہاں، اچھی طرح۔ نہیں پروفیسر، میرے حواس واپس آ گئے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر شہاب نے حیرت سے میری شکل دیکھی۔ میں یہاں سے باہر کبھی نہیں گیا، نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے مصر میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ مصر کسی کے لیے اجنبی نہیں ہے، اسی سرزمین سے انسان نے جنم لیا ہے، اسی سرزمین پر انسان نے خود کو پہچانا ہے۔ تہذیب کا یہ مرکز نہ جانے کتنی کہانیاں خود میں سمیٹے ہوئے ہے، کون جانے اس کی کہانی مصر کے کون سے گوشے میں دفن ہو، پروفیسر نے پرخیال انداز میں کہا، اور میری آنکھوں میں عجیب سے نقش ابھر آئے۔ اہرام، فرعون کے مقبرے، جہاں لاکھوں سال سے سونے والے آج بھی سکون کی گہری نیند سو رہے ہیں، انوکھے خواب، انوکھی کہانیاں آنکھوں میں سجائے۔ ایک عجیب سی خوشبو میرے ناک کے نتنوں میں چڑھ گئی۔ وہ خزانوں کی سرزمین ہے،
वो जदीद इंसानों ने फिरौनों से सब कुछ छीन लिया, लेकिन जो पोशीदा रखने वाले थे वो आज भी पोशीदा हैं। कौन जाने वो कहाँ कहाँ हैं। मैं जानता हूँ। मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली जो मेरे लिए अजनबी थी। हाँ, मेरा इल्म बताता है तुम जानते हो, तुम बहुत कुछ जानते हो, प्रोफेसर ने कहा, और मैं चौंक पड़ा। क्या प्रोफेसर? मैं क्या जानता हूँ? मैंने क्या कहा है प्रोफेसर? मैंने चौंक कर कहा। अपने जहन को तकलीफ ना दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, खुद को मेरे हवाले कर दो। हम मुश्तरका कोशिश करेंगे। मिस्र की तारीख का कोई बाब अगर तुम्हारे तहतुश शऊर में पोशीदा है तो इसे तुम मिस्र की सरजमीन चलकर हल कर लोगे। मिस्र चलकर? मैंने परेशानी से पूछा। हाँ, हम मिस्र चल रहे हैं। मैंने अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके पूरी कोशिश करके तुम्हारे लिए पासपोर्ट का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हारी तस्वीर मिल जाएं, इसके बाद हम समुद्री जहाज से एक पुरलुत्फ सफ़र करेंगे। मैं तुम्हें इस सरजमीन पर ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारी खोई हुई खुशियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मैं बहुत से लोगों के बारे में बहुत सी बातें जानता हूँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका चेहरा किसी अंदरूनी जज्बे से चमक रहा था। तब तुम्हें डॉक्टर बुरहान का हशर भी मालूम होगा, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन बुरहान कमज़ोर था, मैं ताकतवर हूँ। तुम जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ डैडी? तुम्हारी मुखालिफ कुव्वतें मेरे इरादे से वाकिफ हो गई हैं, वो मेरी दुश्मन हो गई हैं, लेकिन मैं इनसे निपटना खूब जानता हूँ। तुम प्रोफेसर शहाब रागलोस को क्या समझते हो? प्रोफेसर बदस्तूर मेरी तरफ मुतवज्जो था। लेकिन क्या हुआ था डैडी? शमाना ने फिर पूछा। प्रोफेसर शहाब ने अपना कोट उतार दिया, फिर इसने कमीज भी उतारी और अपनी पुश्त मेरे सामने उरियां कर दी। इसकी पुश्त पर 3 गहरे गहरे जख्म थे, अंदर का गोश्त साफ नजर आ रहा था। मैं उछल पड़ा। शमाना भी इन जख्मों पर झुक पड़ी थी। ये क्या है डैडी? ये कैसे हुआ? शमाना ने बेचैनी से पूछा और प्रोफेसर शहाब ने मुस्कुराते हुए पुश्त ढक ली और सीधा होकर बैठ गया। मेरी आंखें जलने लगी थीं। मुझे दुख था कि अरगलोस को मेरी वजह से तकलीफ पहुंचना शुरू हो गई थी। जंग और मोहब्बत में सब कुछ चलता है बेटे, इसमें फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? कुछ कुव्वतें मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं इसे मिस्र ले जाने की कोशिश ना करूं। मैंने इनके अहकामात कबूल करने से इनकार कर दिया और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी जो उन्होंने किया। मिस्टर शहाब, मैंने उदास लहजे में कहा, और शहाब चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। क्या बात है? इसने पूछा। क्या आप अब भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे? क्या कहना चाहते हो? शहाब अरगलोज ने होंठ सुकेड़ कर कहा। क्या मेरी नहुसत के इजहार के लिए ये आगाज काफी नहीं है? क्या अब भी तुम मुझे इस बात पर मजबूर करोगे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? आज तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, कल शमाना को। तुम मुझे इतना बेजमीर क्यों समझते हो शहाब अरगलोज कि मैं तुम जैसे मोहसिनों के लिए बाइसे तकलीफ बना रहूं? शहाब अरगलोज का चेहरा सुर्ख हो गया, उसकी आंखों में खौफनाक चमक उभर आई। इसने खूनखार निगाहों से मुझे देखा और बोला, बराहे करम मिस्टर शहजाद, मुझे बुज़दिली का ताना ना दो। तुम मुझे मेरी निगाह में जलील करना चाहते हो। अगर मुझे मोहसिन कहते हो तो मेरी तजलील तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे ख्याल में शहाब अरगलोज ने अपनी जिंदगी के कीमती साल, दिन, माह, लम्हात यूं ही जाया किए हैं कि चंद माफोकुल फितरत कुव्वतों से खौफजदा होकर किसी काम को छोड़ दे? मेरे लिए इससे ज्यादा तौहीन आमेज अल्फाज और नहीं हो सकते। इससे बड़ी तौहीन मेरी और कोई नहीं हो सकती। मेरा ये मतलब नहीं है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी तौहीन का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में मेरे दोस्त ना होने के बराबर हैं। मुझ जैसे बदनसीब इंसान के लिए कोई सहारा बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन किस किस के लिए गमजदा हूँ। मेरी वजह से मेरे दोस्तों को तकलीफ पहुंची है। मेरे सीने के दाग बढ़ते जा रहे हैं। ये जख्म तुम्हारी पुष्ट पर नहीं, मेरे दिल पर आए हैं। मैंने नम आंखों से इसे देखते हुए कहा, शहजाद, वो इन पुरस्रार कुव्वतों की कार्रवाई थी जो तुमने देखी, लेकिन ये तो एक अहमकाना कोशिश थी। अभी वो शहाब की कुव्वतों से वाकिफ नहीं है। ये इनकी बेवकूफ़ी है। अपनी दानिस्त में उन्होंने मुझे सजा दी है और मैंने ये सजा सिर्फ इसलिए कबूल कर ली है कि वो मुझे भी कोई मामूली और बेहैसियत इंसान समझें। मेरी कुव्वतें देखना चाहो तो ये देखो। प्रोफेसर शहाब अरगलोज ने एक बार फिर अपनी पुश्त बरहना कर दी और मैंने चौंक कर देखा। अब वो क्या दिखाना चाहता है? जो कुछ वो दिखाना चाहता था वो मैंने देखा और हैरत से दंग रह गया। अब इसकी पुश्त सपाट और चिकनी थी। ऐसा लगता था जैसे कभी इसकी जिल्द पर खराश भी ना आई हो। कोई जख्म नहीं था, कोई निशान नहीं था। हालांकि चंद लम्हात की बात थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इस बात को नजरी धोखा समझूं या इस बात को कि प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी। सिर्फ तुम्हारी तशवीश की वजह से मैंने ये किया है। मैंने वो जख्म इन्हें वापस लौटा दिए हैं। अब ये जख्म इनमें से सबकी पुश्त पर नजर आएंगे और वो दर्द से तिलमिला रही होंगी, लेकिन कबल अज वक्त इन्हें मेरी कुव्वतों का एहसास हो गया है। अब वो मुहतात होकर वार करेंगे। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है, वरना मुझे खतरा था कि तुम मेरी मोहब्बत में
کہیں میرا ساتھ نہ چھوڑ دو۔ تاہم اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ خدا کے واسطے شہاب ارغلوز کی توہین مت کیا کرو، ورنہ میں جذباتی اقدام کرتا رہوں گا اور ہمارے مشترکہ دشمن ہماری قوتوں سے واقف ہوتے رہیں گے۔ یہ قوتیں تو ہم ان سے دو بدو جنگ میں استعمال کریں گے، ابھی انہیں محفوظ رہنے دو۔ حیرت سے میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ یہ شوبدہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تاہم تن بتقدیر ہو گیا تھا۔ یہ پراسرار انسان اگر زبردستی میری مدد کے لیے تیار ہو گیا ہے تو یہی صحیح۔ میں نے سوچا، وعدہ کرو آئندہ کسی غلط انداز میں نہیں سوچو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پروفیسر، میں نے رک رک کر کہا، اور شہاب ارغلوز ہنسنے لگا۔ وہ رات سکون سے گزری، کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی، حالانکہ میرا دل اندر سے ڈرتا رہا تھا، لیکن پروفیسر ارغلوز سے ایسی گفتگو ہو چکی تھی کہ اس کے بعد اب اس سے اس موضوع پر بات کرنا اسے چڑھانے کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بے چینی خود تک محدود رکھی۔ دوسرے دن ان دونوں کو بخیریت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے پرمسرت انداز میں ان دونوں سے ملاقات کی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ارغلوز نے لباس تبدیل کیا اور پھر ہماری طرف مڑ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا دوستو، میں تو چلا، تم لوگ عیش کرو، کب تک واپسی ہوگی ڈیڈی؟ دیکھو بیٹے، ہاں تم جا کر تصویریں لے آنا۔ ٹھیک ہے، شمانہ نے کہا اور پروفیسر باہر نکل گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد شمانہ نے کہا، کیا خیال ہے شہزاد صاحب، ہم دن کس طرح گزاریں؟ جس طرح آپ پسند کریں مس شمانہ، میں تو آپ لوگوں کے احکامات کا پابند ہوں۔ آپ ہمارے دوست ہیں مسٹر شہزاد، براہ کرم اپنے ہونٹوں کی اداس مسکراہٹ دور کر دیں، کھل کر مسکرائیں، کھل کر ہنسیں، ہر دلچسپی میں حصہ لیں، یہی زندگی ہے۔ یقین کریں کہ میں نے ڈیڈی کے ساتھ خطرناک ترین مہمات میں حصہ لیا ہے، لیکن ڈیڈی نے کبھی میرے چہرے پر تشویش کی شکن نہیں دیکھی۔ آپ لوگ عظیم ہیں مس شبانہ، اور خوش قسمت بھی۔ میری زندگی نے عجیب حالات میں جنم لیا ہے، بچپن سے میں عجیب سی الجھنوں میں گھرا رہا ہوں، بس عادت ہو گئی ہے۔ عادت بدل دیں، ہم آپ کی تمام الجھنوں کو دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، شمانہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ بدقسمتی کی بات تو یہی ہے کہ مجھے مخلص ملتے رہے لوگوں کو نہ جانے کیوں مجھ سے الفت ہو جاتی ہے، نہ جانے لوگ کیوں میرے محسن بن جاتے ہیں۔ میرا دل بھی انہیں چاہنے لگتا ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرے دل کے آنسو روکے نہیں رکتے، میرے زخموں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں گے، آپ دیکھتے رہیں، خدا کرے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوگا، اس بات پر یقین رکھیں۔ تیار ہو جائیں، گھومنے چلیں گے، اس نے کہا اور میں نے گردن جھکا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے، ایک ٹیکسی لی اور گھومنے چل پڑے۔ شمانہ آج بھی بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن بہترین بات یہ تھی کہ اس کے قرب سے، اس کے حسن سے میرے دل میں ایسی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی جو مجھے پریشان کر دے، اور یہ تبدیلی کسی حد تک اطمینان بخش تھی۔ میں اس تبدیلی پر بے پناہ خوش تھا۔ اگر یہی کیفیت رہتی اور اسی طرح مجھے خود پر اعتماد ہوتا گیا تو شاید میں سکون پا سکوں اور شاید میرے حالات بہتر ہو سکیں۔ فوٹو اسٹوڈیو سے ہم نے تصویریں لیں، بہت عمدہ تصویریں کھینچی تھیں، خاص طور سے وہ تصویر تو بہت ہی عمدہ آئی تھی جس میں میں اور شمانہ ساتھ تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی ہم نے ایک عمدہ سے ریسٹورانٹ میں کھایا۔ کھانے کے بعد کافی دیر تک ریسٹورانٹ میں بیٹھے رہے اور شمانہ مجھے اپنی مہمات کی داستان سناتی رہی۔ بلا شبہ یہ دونوں عجیب و غریب باپ بیٹی تھے اور عجیب بے جگر لڑکی تھی۔ میں حیرت سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر ہم ریسٹورنٹ سے اٹھ گئے۔ اب ہوٹل واپس چلیں گے، شمانہ نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ایک بات تمہارے اندر بہت عمدہ ہے شہزاد، شمانہ نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم ہر بات فوراً مان لیتے ہو۔ اوہ، میں نے گردن ہلا دی، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ بس اس سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کیا؟ برا تو نہیں مانو گے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم ہم لوگوں کے دوست نہیں، صرف اپنا محسن، اپنا آقا سمجھتے ہو۔ دوستی کی بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ یہ کہ تم کچھ کہو، تم اس پر اپنی رائے کا اظہار کرو، جس بات سے متفق نہ ہو اس سے ناراض ہو، ڈانٹو، اگر اس بات کی خوبیاں تسلیم کر لو تو مسکراتے ہوئے خاموش ہو جاؤ۔ شمانہ، میں نے خلوص دل سے کہا، یہ حقیقت ہے کہ میں ابھی تک اپنی بے بسی کو بھلا نہیں سکا ہوں۔ کسی بھی معاملے میں میری اپنی رائے کچھ بھی نہیں رہ گئی ہے۔ تم غور کرو، حالات نے مجھے خود سے کس قدر بددل کر دیا ہے۔ میری اپنی سوچ کی کبھی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، بس تقدیر کے ہاتھوں کھیلتا رہا ہوں۔ شمانہ، میری کچھ کمزوریاں تمہاری نگاہ میں آئیں گی، ان پر ناراض مت ہونا، ان سے بددل ہو کر مجھے دھتکار مت دینا، ان پر غور کرنا، انہیں نظر انداز کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ انہیں دور کر سکوں۔ تم بہت پیارے ہو شہزاد، بہت عمدہ انسان ہو، بے فکر ہو، ہم تمہارا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، اپنی اور ڈیڈی دونوں کی طرف سے۔ شکریہ شمانہ، میں نے ممنونیت سے کہا اور شمانہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں صرف اپنائیت تھی، محبت تھی،
اور کچھ نہ تھا۔ میں نے اس بات کا اندازہ اس کے چہرے سے لگا لیا تھا اور پھر میں نے خود کو ٹٹولا۔ در حقیقت مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ میرے دل میں اب بھی اس کے لیے کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میرے جذبات میں اس کے ہاتھ کے بھیگے بھیگے لمس سے بھی کوئی تحریک نہیں ہوئی تھی، بس ایک دھیما دھیما اعتراف تھا ان لوگوں کی اپنائیت کا، ان کی محبت کا، اور بس۔ وقت گزرتا رہا، ہم ہوٹل واپس پہنچ گئے۔ 6 بجے کے قریب پروفیسر شہاب واپس آئے۔ ان کے چہرے پر حسب معمول شگفتگی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھا۔ کیوں بھائی، کیسا دن گزرا؟ بہت عمدہ ڈیڈی، اگر حالات درست ہو جائیں تو شہزاد صاحب بہت دلچسپ انسان ہیں۔ آج میں نے بھی بہت سے کام کیے ہیں۔ تم مجھے کافی پلواؤ، تب سناؤں گا۔ پروفیسر شہاب نے کوٹ اتار کر ایک کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے کہا اور شمانہ دیوار پر لگی ہوئی بیل کی طرف بڑھ گئی۔ بیل بجا کر اس نے بیرے کو بلایا، کافی منگوائی اور پھر 3 پیالیاں بنا کر 2 ہم دونوں کے سامنے رکھ دی اور ایک خود لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے آج شہزاد کے ماضی کی ورق گردانی کی ہے، شہاب نے انکشاف کیا۔ اوہ، میرے ہاتھ سے پیالی گرتے گرتے بچی۔ فکر کی بات نہیں تھی، تم نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن میں نے صرف چند باتوں کی تصدیق کی تھی۔ کیا ڈیڈی؟ شمانہ دلچسپی سے بولی۔ مثلاً ڈاکٹر برہان، مجھے اس شخص سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ بہرحال مخلص تھا۔ اس کے پاس جو کتاب تھی وہ ایک سیاح کا قلمی نسخہ تھا جو اس نے آباش باقونی کے بارے میں تحریر کیا تھا، لیکن وہ نسخہ نامکمل تھا۔ اس نے ایک ایسے مقبرے کے بارے میں لکھا تھا جو ابھی تک اہل مصر کی نگاہوں سے روپوش ہے۔ اس مقبرے کی تاریخ مصر کی قدیم ترین تواریخ میں بھی نہیں ملتی، بس ایک ایسا گمشدہ باب ہے جو ابھی تک روپوش ہے۔ خوب، شمانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پروفیسر شہاب میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، چنانچہ یوں سمجھ لو مسٹر شہزاد کہ اب ہمارا اور تمہارا حساب برابر ہو گیا ہے۔ یعنی میں جو کچھ تمہارے لیے کروں گا وہ صرف دوستی اور احسان نہیں ہوگا، بلکہ اس میں میرا لالچ بھی شامل ہے۔ وہ کس طرح ڈیڈی؟ میری بجائے شمانہ بول پڑی۔ آش باقونی قدیم مصری زبان کا ایک لفظ ہے، تم اسے نام بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کوئی تصدیق شدہ نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ جو نگاہوں سے روپوش ہو اور جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا حقیقی نام جو اسے اس دور میں دیا گیا ہو کچھ بھی ہو۔ بہرحال یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ مقبرہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور ابھی تک کوئی اس کا سراغ نہیں پا سکا، لیکن مسٹر شہزاد آپ کا تعلق براہ راست اس مقبرے سے ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ یوں اگر وہ مقبرہ ہمیں مل گیا تو چونکہ دنیا اس سے ناواقف رہی ہے، اس لیے اس میں موجود خزانہ بھی محفوظ ہوگا، اور پھر وہ خزانہ ہمارے علاوہ اور کون حاصل کر سکتا ہے، اور یہ تمہاری مدد سے ہوگا۔ میں اس مقبرے کی نشاندہی کروں گا۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں، صرف تم، پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، سب کام میں کروں گا۔ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ بات ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے اور شاید کبھی نہ آ سکے، یا آ بھی جائے، لیکن اس وقت جب دوسرے بہت سے معاملات سے آشنائی ہو چکی ہے مجھے حیرت ہے، میں بڑبڑایا۔ بہر صورت طے یہ ہوا کہ تم ہمارے لیے بہت بڑی آسامی ہو، اس لیے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ ہم تمہارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ احسان ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں بھائی شمانہ؟ انہیں بتاؤ کہ دفینے پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ میں بتا چکی ہوں ڈیڈی۔ خیر چھوڑو، تصویریں مل گئیں؟ ہاں ڈیڈی۔ لاؤ مجھے دے دو، کل یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا اور ممکن ہے کل ہی ہمیں کسی جہاز کی سیٹیں بھی مل جائیں۔ شمانہ اٹھی، اس نے تمام تصویریں نکال کر پروفیسر شہاب کے سامنے ڈال دی۔ ان میں وہ تصویر بھی تھی جن میں میں اور شمانہ تھے، ایک ساتھ تھے۔ میں نے پروفیسر کا چہرہ غور سے دیکھا، لیکن اس پر کوئی تغیر و تبدل نہیں تھا۔ اس نے اس تصویر کو بھی دوسری تصویروں کے انداز میں پسند کیا اور پھر اس نے میری تصویریں اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کے بعد ہم لوگ رات گئے تک مختلف تفریحات میں مشغول رہے۔ پروفیسر شہاب مجھے اپنے خزانے کے بارے میں بتاتا رہا۔ مالدار آدمی تھا، مزید خزانہ حاصل کرنے کا شوق دولت۔ بہرحال وہ دن بھی گزر گیا۔ پروفیسر شہاب حسب معمول اس دن بھی چلا گیا۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر برہان کی کتاب کے بارے میں اسے کہاں سے معلوم ہوا؟ میرا ماضی اس نے کہاں سے تلاش کیا؟ اس سلسلے میں بھی کوئی بات نہ اس نے بتائی تھی اور نہ ہی میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ شمانہ نے بھی خاموشی ہی پسند کی تھی۔ بہرحال میں ان کے کسی معاملے میں دخل دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرا پورا دن شمانہ کے ساتھ حسب معمول گزرا۔ اس شام پروفیسر شہاب واپس آیا تو اس نے مشرق وسطیٰ کا پاسپورٹ میرے سامنے ڈال دیا جس پر میری تصویر چسپاں تھی۔ بات یہیں تک نہ رہی، اس نے مشرق وسطیٰ جانے والے ایک سمندری جہاز کے فرسٹ کلاس کیبن کے ٹکٹ کی کتاب بھی میرے سامنے ڈال دی، اور یہ جہاز کل دن کو 2 بجے روانہ ہو رہا ہے۔ اس نے بتایا
गोया हम चल रहे हैं डैडी, शिमाना ने पूछा। हाँ, वंडरफुल, शिमाना खुशी से उछलते हुए बोली और फिर मेरी तरफ रुख करके बोली, मिस्टर शहजाद, काहिरा में मेरी बेहतरीन सहेलियां हैं, मैं आपको इन सब से मिलाऊंगी, ज़रूर मिलाना। वैसे ये लड़की भी अजीब है शहजाद, जब हम कहीं रवाना होते हैं तब भी इतनी ही खुश होती है और जब वतन वापस जाते हैं तब भी इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। शिमाना मुस्कुराती रही, फिर बोली, वतन से बाहर जाते वक्त बाहर की दुनिया देखने का शौक़ होता है डैडी, और जब एक तवील अरसा के बाद वतन वापस जाती हूँ तो वतन की मोहब्बत और अपनी सहेलियों से मुलाकात की खुशी होती है। और फिर इस बार तो शहजाद साहिब भी हमारे साथ हैं। जहाज़ का सफ़र भी बहुत पुरलुत्फ रहेगा, यकीनन यकीनन, प्रोफेसर ने शेर चश्मी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी समुद्री सफ़र के बारे में सोच रहा था, अगर पुरसकून अंदाज में किया जाए तो वाकई दिलचस्प होता है, लेकिन वो रात मेरे ऊपर भारी गुजरी। सोते वक्त तक पुरसकून था, आंख भी लग गई, लेकिन किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। चारों तरफ तारीकी थी, सख्त तारीकी। मैं आंख खुल जाने का जवाब तलाश करने लगा, लेकिन बस एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ एक पुरहौल सन्नाटा। ये सन्नाटा कैसा है? अजीब सी खामोशी थी। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, जहन गुबार आलूद था। फिर नींद आने लगी, लेकिन अचानक मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा और मैं उछल पड़ा। ये थप्पड़ ऐसा ना था जिसे मैं इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर देता। मैं दहशत से उठकर बैठ गया। कौन है? मैंने सहमी हुई आवाज़ में कहा और किसी नादीदा हाथ ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। फिर एक गुर्राई हुई सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ज़ुबान नामानूस थी, लहजा अजीब सा था। मैं बोलने वाले को तलाश करने लगा, लेकिन अचानक मेरा गिरेबान इस तरह छूटा जैसे किसी ने गिरेबान पकड़ने वाले को पीछे से खींच लिया हो, और फिर सख्त धींगा मुश्ती की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इनमें कभी कभी इंसानी आवाज़ भी गूंज जाती। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन मेरे पाँव जकड़ गए, जिस्म की कुव्वत सल्ब हो गई। मैंने ज़ोर से चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। मैं चीख भी ना सका और फिर सुकून फैल गया। तमाम आवाज़ें ख़त्म हो गई। सिर्फ एक एहसास था, मैं तन्हा नहीं हूँ, कोई और भी मौजूद है। खामोश, बेहिस, ज़ोर ज़ोर से सांस भी नहीं ले रहा, लेकिन इस नादीदा वजूद में खौफ नहीं है। एक अजीब सी तकवीयत है, जैसे वो मेरा मुहाफिज हो, जैसे वो मेरी निगरानी कर रहा हो। फिर एक आवाज़ मेरे जहन में गूंजी, आ जाओ, आराम से सो जाओ, कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं। यह आवाज़ सिर्फ मेरे जहन में गूंजी थी, समाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। मैं पलट गया, किसी कदर बेखौफ होकर नींद भी आ गई, लेकिन फिर कई बार आंख खुली, और जब भी आंख खुली धींगा मुश्ती की आवाज़ें आती रहीं। कोई मेरे लिए लड़ रहा था, मेरे दुश्मनों को नाकाम बना रहा था। यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह को प्रोफेसर शहाब ने हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए खैर मकदम किया। हेलो शहजाद। हेलो प्रोफेसर, मैंने कहा। क्या बात है, आंखों में सुर्खी है, क्या सुकून की नींद नहीं सो सके? ओह, मैं समझा शायद आलमे ख्वाब में वादिये नील की सैर करते रहे हो। नहीं प्रोफेसर, रात अजीब गुजरी है। ओह क्यों, क्या बात है? प्रोफेसर ने चौंक कर पूछा, और मैंने इसे रात के तजर्बात बताए। प्रोफेसर गौर से मेरी बात सुनता रहा, फिर इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। यकीनन तुम्हारे भी हमदर्द मौजूद हैं। बेशक तुम्हारे लिए मेरे अलावा दूसरे भी कुछ कर रहे हैं। मैंने महसूस किया था बाज़ काम इस अंदाज से हुए हैं जिनमें मेरा दखल नहीं था। तब मैं सोच रहा था कि ये काम कैसे हो गए। अब तस्दीक हो गई, ये और अच्छी बात है। लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे दोस्तों की मदद करूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हें रोकने के लिए इस कदर बेचैन है। तुमने बहुत ही अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मेरा वादा है तुम्हारी दूसरी रात इस कदर परेशान कुन नहीं गुजरेगी। प्रोफेसर की बातें को मेरी समझ में नहीं आ रही थी, ताहम मैंने इसके बारे में कोई इस्तफसार नहीं किया। नाश्ते के बाद ही प्रोफेसर ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। सूटकेस में सामान बंद किया गया। अब मेरे सामान का अलहदा सूटकेस था। प्रोफेसर ने मेरे लिए भी बहुत कुछ खरीदा था और मैं इसका ममनून एहसान था, लेकिन दिल ही दिल में ज़ुबान से प्रोफेसर जैसे आदमी के सामने इसका इजहार करना मजाक उड़ाना था। अब मैं इसकी फितरत से वाकिफ़ हो गया था। 12 बजे हम होटल से फरागत पाकर निकल आए। एक टैक्सी में सामान लादा और बंदरगाह की तरफ चल पड़े। बंदरगाह का रास्ता सुनसान था। थोड़ी देर तक तो टैक्सी शहर में चलती रही, फिर बंदरगाह जाने वाले सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। हम सब खामोश थे। ड्राइवर बड़े सुकून से ड्राइव कर रहा था। दफातन अकब से सुर्ख रंग का एक बड़ा पेट्रोल टैंकर नमूदार हुआ। इसकी रफ्तार बेपनाह थी। ड्राइवर ने अकब नुमा आईने में इसे देखा और किसी कदर घबरा गया। ऐसा लगता था जैसे ऑयल टैंकर इसके ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया हो। वो सड़क पर लहराता हुआ आ गया था।
اور اس کو देखकर چکر آ رہے تھے۔ ڈرائیور نے گھبرا کر ٹیکسی سڑک کے کنارے روک دی اور ہم سب چونک پڑے۔ کیا بات ہے ڈرائیور؟ پروفیسر شہاب نے پوچھا۔ صاحب وہ ڈرائیور کے منہ سے گگیائی ہوئی سی آواز نکلی، کیونکہ ٹینکر اب بالکل قریب آ گیا تھا اور اس کا رخ ٹیکسی کی طرف تھا۔ اوہ! پروفیسر شہاب اچھل پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور پھر اس طرح گھمائے جیسے اسٹیئرنگ کاٹ رہا ہو، اور اچانک ٹیکسی کی طرف آتے ہوئے ٹینکر کا رخ بدل گیا اور وہ ایک دم گھوما اور سڑک کے دوسری طرف ڈھلان میں الٹ گیا۔ نکل چلو، ابھی اس کی ٹینکی پھٹے گی اور پٹرول کی آگ دور دور تک پھیل جائے گی، پروفیسر شہاب نے کہا، اور ڈرائیور نے بدحواسی میں ٹیکسی آندھی اور طوفان کی رفتار سے آگے بڑھا دی۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے اور پھر ٹینکر کے پھٹنے کا دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ ٹیکسی تک اچھل گئی۔ ڈرائیور نے بمشکل تمام اسٹیئرنگ قابو کیا تھا۔ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا اور عقب میں شعلے سڑک تک بکھر گئے تھے۔ برباد ہو گئے جتنے بیٹھے ہوں گے، سارے نشے میں دھت ہو کر چلاتے ہیں، ڈرائیور نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ چلتے رہو، شاباش، فکر مت کرو، شہاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اور شمانہ اسے اتفاقیہ حادثہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، تاہم ہم خاموش رہے۔ پروفیسر بھی اسی انداز میں خاموش تھا جیسے اسے ہم سے اختلاف نہ ہو۔ بندرگاہ کے آثار نظر آنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بندرگاہ پہنچ گئے۔ کلی ہمارا سامان اٹھا کر کسٹم ہاؤس لے گئے اور پھر کسٹم ہاؤس کی طرف بڑھتے ہوئے شہاب نے کہا، وہ اپنی پوری قوت جھونکے ہوئے ہیں، شاید سمندر سے پہلے ہی اپنا کام کر لینا چاہتے ہیں، کیونکہ سمندر بہت سی قوتوں کو سلب کر لیتا ہے اور وہاں کچھ کرنے کے لیے لوہے کا جگر چاہیے۔ یہ حادثہ اتفاقیہ نہیں تھا پروفیسر، میں نے کہا۔ بالکل نہیں، ورنہ میرے ہاتھ اسے نہ روک سکتے، پروفیسر نے جواب دیا، اور مجھے یاد آ گیا کہ پروفیسر نے اس کا اسٹیئرنگ خیالی انداز میں گھمایا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹینکر کا رخ بدل گیا تھا، ورنہ وہ سیدھا ٹیکسی پر ہی آ رہا تھا۔ لیکن یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، میرا دماغ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کسٹم وغیرہ سے فارغ ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ بہرحال جہاز کو 2 بجے روانہ ہونا تھا۔ جہاز کی انتظامیہ نے ہمارا سامان براہ راست کسٹم ہاؤس سے جہاز پر ہمارے کیبن میں بھجوا دیا، کیونکہ ہم فرسٹ کلاس کے مسافر تھے۔ ٹھیک 1:45 بجے ہم سامنے کھڑے ہوئے جہاز کی طرف چل پڑے۔ اسی دوران میں نے پروفیسر شہاب کی مستعدی دیکھی تھی۔ وہ تیز آنکھوں سے میری نگرانی کر رہا تھا اور پورے ماحول پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ جہاز ڈیک سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ ایک چوڑی سیڑھی جو لکڑی کی تھی جہاز اور ڈیک کے درمیان پل کا کام دے رہی تھی۔ ہم بھی دونوں مسافروں کی طرح سیڑھی کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر میں سیڑھی پر قدم ہی رکھنے والا تھا کہ اچانک پروفیسر نے میرا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ کیا بات ہے پروفیسر؟ میں نے پوچھا۔ ہمارے اس طرح رک جانے کی وجہ سے جہاز پر جانے والے دوسرے مسافر بھی رک گئے اور ان کا رک جانا ان کے حق میں بہتر ہوا۔ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ درمیان سے سیڑھی ٹوٹ گئی اور مسافر پانی میں گر پڑے۔ پروفیسر شہاب نے ایک کہکا لگایا، لیکن اس کا کہکا پانی میں گر جانے والوں کے شور میں دب گیا۔ چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا تھا۔ بے شمار آدمی پانی میں کود پڑے۔ ٹوٹی ہوئی سیڑھی لگنے سے بہت سے آدمی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال گرنے والوں کو نکالا گیا۔ جہاز کی انتظامیہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ سیڑھی بے حد مضبوط تھی اور اس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال وہ ٹوٹ گئی تھی۔ چھچورے کہیں کے دوسروں کو بھی نہیں معاف کر رہے۔ ہمارے ساتھ ٹیکسی ڈرائیور کی جان بھی جا رہی تھی اور اب انہوں نے اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا، پروفیسر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ آیا۔ پانی میں گرنے والوں کو پانی سے نکالنے کے بعد فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی۔ لوگ انتظامیہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پولیس بھی آ گئی اور جہاز کی انتظامیہ مشکل میں پڑ گئی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس دوران پروفیسر شہاب نہ جانے کیا کرتا رہا تھا۔ میں اور شمانہ ایک طرف کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نئی سیڑھی لگ گئی اور مسافر اس سے گزرنے لگے۔ تب پروفیسر آیا۔ اس نے رسی کا ایک ٹکڑا شمانہ کے ہاتھ میں دیا اور بولا، ایک سرا تم پکڑ لو شمانہ، دوسرا سرا میرے ہاتھ میں رہے گا، اور شہزاد آپ درمیان میں رہیں گے، لیکن اس رسی کو پکڑے ہوئے۔ ان کی ایسی کی تیسی، اب کریں کیا کرتے ہیں؟ جہاز میں چلو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جو ان لوگوں کو مفلوج کر دے۔ ہم تینوں نے اسی طرح سیڑھی طے کی اور اطمینان سے گزر گئے۔ بظاہر یہ ایک مضحکہ خیز حرکت تھی، لیکن میری تو زندگی ہی مضحکہ بن گئی تھی۔ میں کون سی بات پر حیرت ظاہر کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے کیبن میں تھے۔ ایک ملازم نے ہمارا سامان کرینے سے لگا دیا اور ہم اطمینان سے اپنی مسہریوں پر بیٹھ گئے۔ بہت سے سفر کیے ہیں، بڑی بڑی خطرناک وادیوں سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اس بار
ایک اور تجربہ ہوا۔ پروفیسر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، وہ کیا ڈیڈی؟ شمانا نے چہکتے ہوئے کہا، دشمنوں کے درمیان سفر کرنے میں ایک خاص لطف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اوہ، میں نے پروفیسر کی طرف دیکھا اور پروفیسر نے جلدی سے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ خوف کے عالم میں سفر کرو۔ بھئی دیکھو، اگر دشمن کامیاب ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم تینوں خاموشی سے مر جائیں گے۔ تو شمانا، کیا تم موت سے خوفزدہ ہو؟ ہرگز نہیں ڈیڈی، شمانا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور شہزاد تم؟ میں کیا عرض کروں پروفیسر، میں نے تو بارہا موت کی خواہش کی ہے، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب نہیں کرو گے، لیکن اگر موت آ ہی جائے تو اس کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پراسرار قوتیں جس دیوانگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر شہزاد کو مصر کی سرزمین پہنچنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے مددگار بھی مستعد ہیں اور ان پر پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمندر میں بھی کچھ ہنگامے ہوں گے، ان کی نوعیت سے ابھی تک میں واقف نہیں ہوں، لیکن ہوں گے ضرور۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے پروفیسر، بس ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ پروفیسر نے دلچسپی سے مجھے دیکھا۔ آپ اس بات پر غور کر لیں پروفیسر، میری وجہ سے اگر شمانا کو یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں بے دریغ خودکشی کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے جب آپ میری حفاظت نہ کر سکیں اور آپ کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر میری زندگی کی حفاظت کرنے کی کوشش نہ کریں اور پہلے شمانا کو اور پھر خود کو بچائیں۔ پروفیسر شہاب محبت آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہارے جذبات سمجھ رہا ہوں میرے بچے، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا ہی کروں گا، لیکن ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ جب تک میں مایوس نہ ہو جاؤں تم بذات خود کوئی اقدام نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پروفیسر۔ ٹھہرو، میں نے تمہیں ایک چیز دینے کا وعدہ کیا تھا، پروفیسر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے سامان میں کچھ ٹٹولا اور پھر ایک انگوٹھی نکال کر میری طرف ڈال دی۔ اسے انگلی میں ڈال لو۔ میں نے انگوٹھی دیکھی، سنہرے رنگ کی تھی، غالباً سونے کی تھی، لیکن اس کے نگینے کی جگہ بندر کی ایک سیاہ کھوپڑی تھی جس کی بے نور اور بھیانک آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرہ انتہائی بدرونق تھا۔ میں نے خاموشی سے انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، پروفیسر جلدی سے بولا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ بھلا مجھے پروفیسر کی کسی بات سے اختلاف کس طرح ہو سکتا تھا، اور نہ ہی میں اس کے تمام راز جاننے کا خواہش مند تھا۔ پروفیسر شہاب تو بذات خود ہی نہ جانے کیا تھا۔ میں اپنی مسحری پر دراز ہو گیا اور اس بندر کے سر والی کھوپڑی پر انگلی گھمانے لگا۔ شہاب ارغلوز بھی کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیڑھی کے حادثے کی وجہ سے جہاز کچھ لیٹ ہو گیا۔ بہرحال جلد ہی ضروری امور سے نپٹ لیا گیا اور جہاز کے وصل پے در پے سنائی دینے لگے۔ پھر اس نے لنگر اٹھا دیے۔ دوسرے تقریباً تمام مسافر عرشہ پر کھڑے ہوئے دوستوں اور ساتھیوں کو الوداع کہہ رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، لیکن ہم تینوں کیبن میں ہی تھے۔ ہمیں کون سا کسی کو الوداع کہنا تھا؟ ارغلوز اور شمانا تو تھے ہی پردیسی، میرا وطن یہی تھا، میں یہی پیدا ہوا تھا، لیکن میرے ہوش و حواس ہی کہاں قائم تھے جو میں اپنے وطن کے بارے میں سوچتا۔ جہاز آگے بڑھتا گیا اور پھر کافی وقت گزر گیا۔ باہر کے حالات سے ہم بالکل بے خبر تھے۔ اس دوران ہم نے کوئی گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی ماحول پر مسلط تھی۔ پھر ہم تینوں ہی ایک ساتھ چونکے۔ میں نے شمانا کی طرف دیکھا اور شمانا نے پروفیسر شہاب کی جانب۔ ڈیڈی؟ شمانا نے حیرت خیز لہجے میں کہا۔ ارغلوز بھی چونک پڑا۔ ہم اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ ارے ہاں، ہم اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ کیوں شہزاد، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں پروفیسر، آپ لوگ خاموش تھے تو میں بھی خاموش ہو گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی خاموشی بے مقصد نہیں ہوتی، زبان خاموش ہوتی ہے تو ذہن بولنے لگتا ہے۔ اس خاموشی کے دوران تم کیا سوچ رہے تھے؟ مجھے بتاؤ۔ میں سوچ رہا تھا پروفیسر کہ لوگوں کو وطن چھوڑنے کا افسوس ہوتا ہے، وطن جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے نہ وطن چھوڑنے کا افسوس ہے نہ کہیں جانے کی خوشی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا بھی کوئی وطن ہے کہ نہیں؟ میرے بھی کچھ اپنے ہیں کہ نہیں؟ پھر میں نے آپ کے بارے میں سوچا۔ پروفیسر شہاب، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں تو اپنی شخصیت میں الجھا ہوا ہوں پروفیسر، خود مجھے تو اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں کیا ہوں؟ میری شخصیت پر کون کون سے نقاب پڑے ہوئے ہیں؟ آخر میں بھی تو کچھ ہوں، میرا وجود ہے پروفیسر۔ کیا میرا خیال غلط ہے؟ کیا آپ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے؟ یہ اندازہ تم نے کیوں کر قائم کیا شہزاد؟ پروفیسر نے اس سے پوچھا۔ میں تعلیم یافتہ انسان ہوں پروفیسر ارغلوز، حالات نے میری شخصیت مسخ کر دی ہے، لیکن کبھی اگر ذہن کو سکون ہوتا ہے تو اپنے بارے میں بھی کچھ سوچ لیتا ہوں۔ آپ نے مجھے مصر لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟
آپ نے مجھ سے کچھ توقعات کیوں قائم کر لی ہیں؟ آپ میرے دشمنوں سے کس طرح واقف ہیں؟ میں نے سوال کیا، اور پھر پروفیسر شہاب ارغلوز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا خیال درست ہے میرے بچے، بے شک تم احمق تو نہیں ہو، صرف حالات میں گرے ہوئے انسان ہو۔ پروفیسر، کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ میں کون ہوں؟ پروفیسر، کیا آپ میری شخصیت سے پردہ ہٹانا پسند نہیں کریں گے؟ میں آخری لمحے تک آپ کا احسان مند رہوں گا پروفیسر، میں اپنے آپ میں الجھا ہوا ہوں۔ کیا آپ نے ایسا بے بس انسان اس سے قبل دیکھا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا آپ میرے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں، آپ نے کوئی اندازہ ضرور لگایا ہے، ورنہ آپ میری طرف سے اس قدر مطمئن نہ ہوتے، میرے دشمنوں سے اس قدر محتاط نہ رہتے۔ پروفیسر غور سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد وہ کافی دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، سرزمین مصر، قبل از مسیح کی تاریخ کا گہوارہ اپنے اندر ایک پراسرار دنیا سموئے ہوئے ہے۔ انسان کے ذہن میں بے شمار خیالات نے اسی سرزمین پر جنم لیا تھا۔ بہت سے پراسرار علوم و فنون اسی زمین پر وجود میں آئے تھے۔ آج بھی یہ زمین ہزارہا راز ہائے سربستہ کا مخزن ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر گئیں، لیکن اہرامیں اور مقبروں میں فرعون اپنی پسند کے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ نیل کی پراسرار وادی سے آج بھی بہت سے لوگ منسلک ہیں، جن کا بظاہر اس وادی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے جسموں میں وادی کی روح پھونکی ہوئی ہے۔ مختصر یہ میرے بچے، اگر میں کہوں کہ تم بھی میرے ہم وطن اور ہم ہی میں سے ایک ہو تو کیا تمہیں حیرت نہ ہوگی؟ میں منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ شمانہ بھی چونک کر میری شکل دیکھنے لگی۔ ہم دونوں ہی پروفیسر شہاب کے چہرے کی طرف متوجہ تھے۔ میں بھی ایک معمولی انسان ہوں میرے بچے۔ اب سے کچھ سال پہلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، مصری علوم سے دلچسپی مجھے ترکے میں ملی تھی۔ میرے والد اور میرے دادا قدیم مصری علوم کے ماہر تھے، اور انہوں نے مجھے بھی بہت کچھ دیا تھا جس سے ابتدا میں کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا، لیکن اپنی بیوی کی پراسرار موت کے بعد اچانک مجھے ان سے دلچسپی ہو گئی۔ میں نے فرعون کے قدیم مقبرے چھان مارے، مجھے ان کے خزانے بھی ملے اور ان کے سربستہ راز بھی۔ را افناسون 8ویں خاندان کا ایک درویش صفت فرعون تھا۔ اسے روحوں سے خاص دلچسپی تھی اور اس نے روحانیات کا ایک کلمی نسخہ اپنے پہلو میں دفن کر لیا تھا۔ را افناس کے مقبرے سے سب کچھ نکال لیا گیا تھا، لیکن اس کی سب سے قیمتی شے ابھی تک اس کے پاس تھی، یعنی اس کا کلمی نسخہ۔ چونکہ اس کا مقبرہ ایک ایسے علاقے میں واقع تھا جو دشوار گزار ہے، اس لیے وہاں کوئی خاص بندوبست بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جب میں اس مقبرے میں داخل ہوا تو ایک مردہ خور جانور جسے بجو کہتے ہیں راہ افسون کی لاش کو خراب کر چکا تھا۔ وہ اس کے پہلو کو چیر کر اس کے سوکھے ہوئے جسم میں کھانے پینے کی اشیاء تلاش کر رہا تھا۔ تب میری نگاہ چمگادڑ کی مضبوط جلد کے اس کتابچے پر پڑی۔ میں نے گولی مار کر مردہ خور کو ہلاک کر دیا اور کتابچہ حاصل کر لیا، اور اس کتابچے نے میرے اوپر کائنات کے بہت سے دریچے وا کر دیے۔ میرے پاس جو علوم ہیں وہ را افناسون کے بخشے ہوئے ہیں، اور بے شک یہ ایسے علوم ہیں جو بہت سے علوم پر بھاری ہیں۔ ان کی مدد سے ہی میں اپنے نادیدہ دشمنوں سے نپٹ لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے را افناسون سے ایک معاہدہ کرنا پڑا جس کی تفصیل ہمیشہ تاریک رہے گی۔ تو میرے بچے، یہ کتابچہ گو مصر کے سربستہ رازوں کی تفسیر تھا، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں، اور بلا شبہ تم ان حدود سے باہر ہو۔ ہاں، میں اپنے علم سے یہ اندازہ ضرور لگا سکا ہوں کہ تمہارا تعلق کسی نہ کسی طرح آباش باقونی کے پوشیدہ مقبرے سے ضرور ہے، اور تمہارے جسم کے پنجرے میں کوئی پرانی روح قید ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہارے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا، نہ ہی تمہیں اس سلسلے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ وقت آنے پر بہت سے راز خود بخود کھل جائیں گے۔ پروفیسر کی گفتگو نے میرے ذہن کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ اس کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اس اذیت سے پیچھا چھڑانے کی ایک ہی ترکیب تھی کہ اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا جائے۔ کیا تم میری ہدایت پر عمل کرو گے؟ پروفیسر نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پروفیسر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں گا۔ بہت عمدہ، میرے اوپر اعتماد کرو شہزاد، میں تمہارے ذہن کی تشنگی دور کر دوں گا، اور ایک وعدہ اور کرنا ہوگا۔ کوئی بھی بات ایسی ہوئی جو میں تمہیں بتا سکا تو تمہارے پوچھنے سے قبل ہی بتا دوں گا، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو تمہیں بتا نہ سکوں تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بلا وجہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ شکریہ۔ ویسے کیبن میں قید ہونے کی ضرورت نہیں، گھومو پھرو، جہاز کی تفریحات میں حصہ لو، تم اب بہت سے ہنگاموں سے محفوظ ہو۔ آؤ شمانہ، باہر چلیں، میں نے کہا، اور شمانہ فوراً تیار ہو گئی۔ پروفیسر کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔
یہ غیر ملکی کمپنی کا بہت عمدہ جہاز تھا جس پر ضروریات زندگی اور بہت سی تفریحات مہیا کی گئی تھیں۔ فرسٹ کلاس کے مسافروں میں بہت سے حسین چہرے تھے۔ دھوپ ڈھل چکی تھی، اس لیے عرشہ بھی آباد ہو گیا تھا۔ ہم دونوں عرشہ پر نکل آئے اور عرشہ کی ریلنگ کے قریب کھڑے ہو کر عظیم سمندر کو دیکھنے لگے۔ یہ معلوم کر کے کہ تمہارا تعلق بھی مصر سے ہے، تم سے ملاقات کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے دیس کی پراسرار کہانیاں بہت پسند ہیں، شمانہ نے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہ جانے کیا کیا ہوں، لیکن اب میں ان سب باتوں پر غور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل غور مت کرو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ڈیڈی کال کے سچے ہیں، وہ تمہارے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں گے۔ ہاں، مجھے تم لوگوں پر بھرپور اعتماد ہے۔ شکریہ، شمانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دو نوجوان ہمارے نزدیک آ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دونوں کسی ایشیائی ملک سے تعلق رکھتے تھے، کافی فیشنیبل لیکن چہرے سے کسی قدر بدمعاش لگتے تھے۔ ان میں سے ایک بار بار شمانہ کو گھور رہا تھا۔ پہلے تو ہم لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، پھر شمانہ نے یہ بات محسوس کی۔ اس نے کوہنی مار کر مجھے ان کی طرف متوجہ کیا۔ اوہ ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ کیا خیال ہے؟ شمانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی سی تفریح کی جائے؟ کس نوعیت کی؟ تو کیا اب ایسے ہی وقت گزارا جائے؟ زیادہ ہی خاموشی ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ تمہاری مرضی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شمانہ بھی مسکرا دی۔ اس لڑکی نے میرے سامنے لباس تبدیل کیا تھا، اور جب میں نے اس کے بارے میں اس سے بات کی تھی تو اس نے بڑے بھول پن سے کہا تھا کہ اس میں کیا حرج ہے، لیکن در حقیقت وہ اس قدر بے وقوف نہیں تھی، نہ ہی دنیا اور اس کی ضرورتوں سے بے بہرا تھی۔ شمانہ نے مسکراتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا، اور نوجوان کے ہونٹ بھی کھنچ گئے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور وہ بھی ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں کسی قدر بے تعلق ہو گیا۔ تب وہ دونوں نوجوان ہمارے پاس پہنچ گئے۔ معاف کیجیے، آپ کی تنہائی میں مداخلت کی ہے، لیکن طویل سفر تنہا نہیں طے ہوتے۔ کیا ہم آپ سے تعارف کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں؟ اوہ ضرور، میرا نام شمانہ ہے اور یہ شہزاد۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں ونور ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں، اور یہ میرا دوست شیکور ہے۔ آپ غالباً مصری ہیں؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، شمانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مسٹر شہزاد، آپ کے؟ نوجوان نے سوالیہ انداز میں کہا۔ انکل ہیں، شمانہ جلدی سے بولی، اور وہ دونوں چونک پڑے۔ جی؟ ونور نے حیرت سے کہا۔ ہاں بالکل، ہاں انکل۔ آپ کو حیرت کیوں ہوئی؟ اوہ معاف کیجیے گا، حیرت کی بات ہے، آپ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ انکل ہونے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ شمانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل نہیں، آپ کے ساتھ غالباً آپ کے ڈیڈی بھی ہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب ہے آپ نے ہم لوگوں پر خاصی گہری نظر رکھی ہے، شمانہ نے کہا، اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ جہاز میں آپ کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے۔ بہرحال طویل سفر ہے، ہم دونوں بھی تنہا ہیں۔ اگر کچھ اچھے لوگوں کی کمپنی رہے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں مسٹر شہزاد؟ ونور نے کہا۔ انکل، شمانہ جلدی سے بولی، انداز رازداری کا تھا۔ اوہ ہاں، میرا مطلب ہے انکل۔ شمانہ کی اس شرارت پر مجھے ہنسی آنے لگی، لیکن میں نے برداشت کیا اور بزرگانہ انداز میں گردن ہلانے لگا۔ ان دونوں نے ریسٹورنٹ میں چائے کی دعوت دے ڈالی، جسے ہم لوگوں نے قبول کر لیا۔ یہ شمانہ تو خاصی شریر لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں بھی اس نے میری بزرگی ملحوظ رکھی۔ ونور اور شیکور نے جب بھی غیر محتاط گفتگو شروع کی، اس نے میری طرف اشارہ کر کے انہیں روک دیا، اور وہ بلا وجہ مجھ سے مرعوب ہو گئے۔ سورج بالکل ڈوب گیا تھا اور جہاز پر روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ پھر ہم نے ان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور اجازت لے کر اپنے کیبن میں آ گئے۔ پروفیسر ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ہمیں دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا اور کتاب بند کر کے رکھ دی۔ اوہ ڈیڈی، آپ نے شام کی چائے پی؟ ہاں، اس وقت جب تم ریسٹورنٹ میں تھے، پروفیسر نے جواب دیا۔ خوب، اب رات کے کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، یہیں کیبن میں کھائیں گے، پروفیسر نے جواب دیا، اور پھر اس نے تاش کی گڈی نکال لی۔ کون سا کھیل کھیلتے ہو شہزاد؟ بدقسمتی سے حالات نے کبھی اس کا وقت ہی نہیں دیا، لیکن آپ لوگوں کا کھیل دیکھوں گا، اور اگر آپ سکھا دیں گے تو سیکھ بھی لوں گا۔ خوب، بھائی شمانہ، شہزاد کو رمی سکھا دو۔ میں سکھا دوں گی ڈیڈی۔ اور پھر وہ رمی کھیلتے رہے اور میری سمجھ میں یہ سادہ سا کھیل آ گیا۔ پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور آرام کرنے لیٹ گئے، لیکن سونے سے قبل پروفیسر شہاب نے ایک عجیب حرکت کی تھی۔ اس نے اپنے سامان سے ایک موٹی شمع نکالی جو موم سے بنی ہوئی نہیں تھی، حالانکہ کیبن میں ہر قسم کی روشنی تھی اور ایسی صورت میں شمع جلانے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن پروفیسر نے سرخ شمع روشن کر دی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔